जी, सूरह आले इमरान आयत नंबर 178 है, 178। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला यहसबन्नल्लज़ीन कफ़रू अन्नमा नुम्ली लहुम खैरुन लिअन्फुसिहिम इन्नमा नुम्ली लहुम लियज़्दादू इत्मा वलहुम अज़ाबुम मुहीन। मा काना अल्लाहु लियज़रल मुअ्मिनीना अला मा अंतुम अलैहि हत्ता यमीज़ल ख़बीथ मिनत तय्यिब वमा काना अल्लाहु लियुत्लिअकुम अलल ग़ैबि वलाकिन्न अल्लाह यज्तबी मिन रुसुलिहि मन यशा फ़आमिनू बिल्लाहि व रुसुलिहि व इन तु'मिनू व तत्तक़ू फ़लकुम अज्रुन अज़ीम। वला यहसबन्नल्लज़ीन यबख़लून बिमा आताहुमुल्लाहु मिन फ़ज़लिहि हुवा ख़ैरन लहुम बल हुवा शर्रुन लहुम सयुतव्वक़ून मा बख़िलू बिही यौमल क़ियामह वलिल्लाहि मीरासुस समावाति वल अर्ज़ वल्लाहु बिमा तअमलून ख़बीर। लक़द समिअ अल्लाहु क़ौलल्लज़ीन क़ालू इन्नल्लाह फ़क़ीरुन व नहनु अग़निया सनक्तुबु मा क़ालू व क़त्लहुमुल अंबिया बिग़ैरि हक़्क़ व नक़ूलु ज़ूक़ू अज़ाबल हरीक़ ज़ालिक बिमा क़द्दमत अयदीकुम व अन्नल्लाह लैसा बिज़ल्लामिन लिलअबीद। الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور لتبلغن في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور صدق الله العظيم। वला यहसबन्ना, और ना गुमान करे हरगिज़, अल्लज़ीना वो लोग,
کفروا جنہوں نے کفر کیا، انما کہ بے شک نملی لہم ہم جو مہلت دیتے ہیں ان کو، خیر یہ بہتر ہے لانفسہم ان کی جانوں کے لیے، انما پختہ بات ہے، نملی ہم مہلت دیتے ہیں لہم ان کو، لیزدادوا تاکہ اور بڑھ جائے، اثماً گناہ میں، ولکم اور ان کے لیے عذاب مہین عذاب ہے رسوا کرنے والا۔ ما کان اللہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ لیذر کہ چھوڑ دے المؤمنین مومنوں کو علی ما اس حالت پر انتم علیہ جس پر تم ہو، حتیٰ یہاں تک یمیزا کہ جدا کر دے الخبیثہ ناپاک کو من الطیب پاک سے۔ وما کان اللہ اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ لیطلعکم کہ اطلاع دے تمہیں علی الغیب غیب پر، ولکن اللہ اور لیکن اللہ تعالیٰ یجتبی منتخب کرتا ہے من رسلہ اپنے پیغمبروں میں سے من یشاء جسے چاہتا ہے۔ فآمنوا بس تم ایمان لے اور باللہ اللہ پر، ورسلہ اور اس کے پیغمبروں پر، وَإِن تُؤْمِنُوا اور اگر تم ایمان لاؤ، وَتَتَّقُوا اور تقوی اختیار کر لو، فَلَكُمْ بس تمہارے لیے اجر ہوگا عظیم بڑا۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ اور ہرگز خیال نہ کرے وہ لوگ یبخلون جو بخل کرتے ہیں، بما اس چیز کے ساتھ آتاہم اللہ جو دی ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے، من فضل اپنے فضل میں سے، ہوا خیر اللہ کہ وہ بہتر ہے ان کے لیے، بلکہ ہوا وہ شر اللہ بدتر ہے ان کے لیے، سیطوقون بس ان کو طوق پہنایا جائے گا، ما اس چیز کا، بخلوا بھی جس کے ساتھ انہوں نے بخل کیا، یوم القیامت قیامت کے دن، وللہ اور اللہ کے لیے ہے، میراث السماوات والارض میراث آسمانوں کے اور زمین کی، واللہ اور اللہ تعالیٰ بما ان کاموں پر تعملون جو تم کرتے ہو، خبیر خبر رکھنے والا ہے۔ لقد البتہ تحقیق سمع اللہ سن لی اللہ تعالیٰ نے، قول الذین بات ان لوگوں کی، قالوا جنہوں نے کہا، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ فقیر محتاج ہے فقیر ہے، ونحن اغنیاء اور ہم مالدار ہیں، سنکتب اصلاً قریب لکھیں گے ہم، ما وہ بات قالوا جو انہوں نے کہہ دی، وقتلہم اور ان کا قتل کرنا، الانبیاء انبیاء کو، بغیر حق نا حق، ونقول اور کہیں گے ہم، ذوقوا چکھو تم عذاب الحریق جلانے والے آگ کا عذاب، ذالک یہ بسبب اس چیز کی قدمت ایدیکم جو آگے بھیجی ہے تمہارے ہاتھوں نے، وان اللہ اور بے شک اللہ تعالی لیسا نہیں ہے بالظلام ظلم کرنے والا للعبید اپنے بندوں پر، الذین وہ لوگ، قالوا جنہوں نے کہا، ان اللہ بے شک اللہ تعالی نے، عہد کیا ہے، الینا ہمارے ساتھ، ان لا نؤمن کہ ہم نہ ایمان لائے لرسول کسی بھی رسول پر، حتیٰ یہاں تک یأتینا کہ وہ رسول لائے ہمارے پاس، بقربان کوئی قربانی تأکلہ النار جس کو آگ کھا جائے، قل آپ کہہ دیجئے، قد تحقیق جاءکم لائے ہیں تمہارے پاس، رسول پیغمبر، من قبل مجھ سے پہلے، بالبینات واضح نشانیاں، وبالذی اور وہ چیز بھی لائے ہیں، قل تو تم نے کہی، فلم قتلتموہ فلم بس کیوں، قتلتموہ تم نے ان کو قتل کیا، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو، فإن کذبوک بس اگر وہ جھٹلائے آپ کو، فقط بس تحقیق کذب جھٹلایا گیا، رسول ان پیغمبروں کو، من قبلک آپ سے پہلے، جاؤ جو لائے تھے،
बिलबय्यिनात वाज़ेह निशानियाँ वज़्ज़ुबुर और सहीफ़े वल्किताबिल मुनीर और रोशन किताबें कुल्लु नफ्सिन हर नफ्स ज़ाइक़तुल मौत चखने वाला है मौत को व इन्नमा और पुख्ता बात है तवफ़ूना तुम्हें पूरा पूरा दिया जाएगा उजूरकुम तुम्हारे अजर यौमल क़ियामत क़ियामत के दिन फ़मन बस जो शख्स ज़ुहज़िह दूर किया जाए अनिन नार आग से व उदखिल और दाखिल किया जाए अल जन्नत जन्नत में फ़क़द फ़ाज़ बस तहक़ीक़ वो कामयाब हो गया वमल हयातुद दुनिया और नहीं है दुनियावी ज़िंदगी इल्ला मगर मताउल गुरूर धोखे का सामान है ला तुबलवुन अलबत्ता तुम ज़रूर बज़रूर आज़माए जाओगे फ़ी अम्वालिकुम अपने अमवाल में व अनफुसिकुम अपनी जानों में वला तस्माउन और तुम ज़रूर बज़रूर सुनोगे मिनल्लज़ीना उन लोगों से ऊतुल किताब जिनको किताब दी गई है मिन क़ब्लिकुम तुमसे पहले और मिनल्लज़ीना उन लोगों से भी अशरकू जिन्होंने शुर्क किया अज़न कसीरा अज़ियत बहुत सारी व इन तस्बिरू और अगर तुम सब्र करो व तत्तक़ू और तक़वा इख्तियार करो फ़इन्न ज़ालिक तो बेशक ये बात मिन अज़्मिल उमूर पुख्ता उमूर में से है पुख्ता चीज़ों में से है। आपके ज़हन में होगा कि गुज़श्ता आयात में जंग उहद के हवाले से गुफ्तगू चल रही थी। गुज़श्ता आयत तफसील से काफ़ी तफसील से जंग उहद का ज़िक्र चलता हुआ आ रहा है। तो जंग बदर में इसी तरह जंग उहद में भी मुसलमानों की माली हालत कमज़ोर थी, कोई मजबूत नहीं थी। तो जो चालाक किस्म के काफिर थे उन्होंने जो सादा किस्म के मुसलमान थे उनसे कहा कि तुम कहते हो कि हमसे अल्लाह राज़ी है और हमारे बारे में कहते हो कि तुमसे अल्लाह नाराज़ है। ये बात ठीक बात है। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते ला यर्ज़ा इबादिहिल कुफ़्र कि अल्लाह ताला अपने बंदों के लिए कुफ़्र पे राज़ी नहीं होता। और अल्लाह ताला ने दूसरी जगह पर फरमाया लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुमिनीन अल्लाह ताला मोमिनों से राज़ी है। तो इसमें कोई शक नहीं। तो जब ये बात है तो फिर क्यों हम माल में भी तुमसे ज़्यादा हैं, औलाद में भी तुमसे ज़्यादा हैं और तुम्हें तो खाने को कुछ नहीं मिल रहा, पाँव में जूते नहीं हैं। अगर ये बात है तो फिर अल्लाह ताला तुम्हें ये चीज़ें देता क्यों नहीं है और हमसे छीनता क्यों नहीं है। ये बात उन्होंने मुसलमानों के जहनों में डाल दी। तो इसका जवाब अल्लाह ताला दे रहे हैं कि वला यहसबन्नल्लज़ीना कफ़रू कि हरगिज़ गुमान ना करे वो लोग, ख़याल ना करे वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया अन्नमा नुमली लहुम खैरुन लिअन्फुसिहिम कि जो हम उनको मोहलत देते हैं वो उनके लिए बेहतर है। ये अल्लाह ताला की तरफ से ढील है, मोहलत है। ये कोई बेहतरी के लिए नहीं है। ये दुनियावी चमक दमक ज़ेब व ज़ीनत माल व असबाब ये कोई हक़ होने की निशानी और अलामत नहीं है। इन्नमा नुमली लहुम लियज़्दादू इस्मा हम उनको मोहलत देते हैं ताकि और बढ़ जाए वो गुनाह में और सरकशी कर ले और दुनिया में आगे चले जाए और अल्लाह के नाफरमानी में आगे जाए।
جتنی دنیا زیادہ آتی ہے اتنا ہی عموماً انسان دین سے اللہ تعالیٰ سے دور ہوتا ہے۔ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ رزق کو پھیلا دے لوگوں میں، لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، تو زمین میں فساد مچائیں گے، سرکشی کریں گے، یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ تو وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور فرمایا کہ ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے، یہ کوئی حق کی نشانی نہیں ہے۔ مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ۔ اب اچھا سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان مومنوں کو تکلیف کیوں دیتا ہے، آزماتا کیوں ہے؟ خاص کر جنگ احد کے موقع پر مسلمان آزمائش میں مبتلا ہو گئے، 70 بندے شہید ہو گئے، اور شاید زخم سے کوئی بچا ہو بمشکل۔ تو یہ تکلیف کیوں ملی مسلمانوں کو؟ تو ایک وجہ تو اللہ تعالیٰ اس سے پہلے بیان کر چکے ہیں کہ تم نے رسول کی بات کی اطاعت نہیں کی۔ تفصیل سے ہم عرض کر چکے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جنگ احد کا نقشہ بنایا تھا اور تیر اندازوں کو بٹھایا تھا جبل رماد پر، وہ نیچے اترے، ایک وجہ تو وہ ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا، ایسا نہیں ہے کہ تمہیں چھوڑ دے اپنے حالت پر، جس حالت پر تم ہو، یہاں تک کہ ناپاک کو پاک سے جدا کر دے، خبیث کو طیب سے جدا کر دے، تاکہ پتہ چل جائے کہ مومن کون ہے اور منافق کون ہے۔ مومن اور منافق کی پہچان تو مشکل وقت میں ہوتی ہے نا، مخلص اور بے وفا کی پہچان مشکل وقت میں ہوتی ہے، تو پتہ چل جائے کون آپ کا ساتھ دیتے ہیں اور کون آپ کا ساتھ نہیں دیتے۔ یہی ہوا، ہم نے پڑھا ہے کہ راستے سے منافقین الگ ہو گئے جنگ احد میں، اور حتیٰ کہ اس کے بعد ہم نے فوراً جو حمراء الاسد تک کافروں کا تعاقب کیا جنگ بدر کے بعد، ہم نے اس کے حوالے سے پڑھا ہے، تو اس میں بھی پکے مسلمان ساتھ ہو گئے، باقی پیچھے رہ گئے۔ تو یہ ہے کہ مشکل وقت میں تاکہ مومن، خالص مومن اور منافق کے جدا ہو جائے، پتہ چل جائے۔ اچھا، تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ویسے بھی بتا سکتا تھا تکلیف میں ڈالے بغیر کہ یہ مومن ہے، یہ منافق ہے، اللہ تعالیٰ تو بتا بھی سکتا تھا نا، تو اس کے بارے میں بتاتے ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ، کہ اللہ تعالیٰ کسی کو غیب پر مطلع نہیں کرتا کہ لوگوں کو غیب پر مطلع کرے فلاں منافق ہے فلاں مومن ہے، یہ ہر بندے کو اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرتا۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ، ہاں وہ چنتا ہے اپنے بندوں میں سے، اپنے پیغمبروں میں سے جس کو چاہتا ہے، اپنے پیغمبروں میں سے جس کو چاہتا ہے اس کو غیب پر مطلع کر دیتا ہے، لیکن ہر بندے کو نہیں۔ تو غیب پر اطلاع دیتا ہے اپنے پیغمبروں میں سے جس کو بھی چاہتا ہے، اور ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو تمام پیغمبروں میں سے مجتبی منتخب ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ضرور غیب پر اطلاع دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سب سے زیادہ علم تھا تمام انبیاء میں سے، تمام مخلوقات میں سے، اولین اور آخرین میں سے، لیکن غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ساری جو ہے نا چیزوں کے بارے میں، جو غیب کی چیزوں کے بارے میں اطلاع دی تھی،
غیب کی چیزوں کے بارے میں علم دیا تھا. ہم نے دوزخ نہیں دیکھے, ہم نے جہنم نہیں دیکھے, ہم نے قیامت کو نہیں دیکھا, ہم نے قبر نہیں دیکھے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کے بارے میں ہمیں بتایا, اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا. باقی غیب کا علم صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے. دیکھو یہ سورت ترتیب کے اعتبار سے تیسری نمبر پہ ہے, لیکن نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر ہے 89. اس کے بعد بھی 25 سورتیں نازل ہوئی ہے. اس کے بعد سورہ نساء, سورہ انفال, سورہ توبہ اور صورتیں نازل ہوئی ہے. تو ظاہر ہے کہ وہ بھی غیب میں سے صورتیں تھیں نا. اگر غیب کا علم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا تھا تو اس کے بعد وہ صورتیں نازل ہونے کا کوئی فائدہ نہیں. لیکن ظاہر ہے کہ غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے. ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت زیادہ علم ہے, یہ ہمارا عقیدہ ہے. اس کے بعد سورہ نساء نازل ہوئی ہے تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ. کچھ پیغمبر ایسے جن کا قصہ ہم نے آپ پر بیان کیا اور کچھ کا بیان نہیں کیا. اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سورہ انفال میں ہے, بل سورہ توبہ میں وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَضُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ. کہ اہل مدینہ میں کچھ لوگ منافق ہیں, نفاق پر ڈٹ گئے ہیں. آپ ان کو نہیں جانتے, ہم ان کو جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پاک میں سورہ یاسین میں وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ, کہ ہم نے پیغمبر کو شعر و شاعری نہیں سکھائی اور نہ پیغمبر کے لیے مناسب ہے. شاعر جو ہوتا ہے نا اشعار کہتا ہے, بس خیالات ادھر ادھر کی باتیں کرتا ہے. علامہ اقبال اپنے بارے میں کہتا ہے نا کہ گفتار کا غازی تو بن گیا, اپنے آپ کو کہتا ہے, لیکن کردار کا غازی بن نہ سکا. گفتگو تو بڑی کرتا ہے, اشعار تو بہت کہتے ہیں تو, لیکن کردار اس طرح کا نہیں ہے. تو اشعار میں تو بہت کچھ ہوتا ہے. تو اس لیے آپ اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا یہ علم شعر و شاعری کا یہ اپنے پیغمبر کو نہیں سکھایا. تو فرماتے ہیں فآمنوا باللہ ورسولہ, تم اللہ پر ایمان لے آؤ, اس کے پیغمبروں پر ایمان لے آؤ. وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ, اگر تم ایمان لاؤ گے, تقوی اختیار کرو گے تو تمہیں بڑا اجر ملے گا. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ, اور ہرگز خیال نہ کرے وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں اس مال کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دی اپنے فضل سے کہ ان کے لیے بہتر ہے. جو لوگ بخل کرتے ہیں, بخل کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پر شریعت نے حکم دیا ہے کہ تم نے خرچ کرنا ہے وہاں پر خرچ نہیں کرتے. شریعت کا حکم ہے زکوٰۃ ادا کرنی ہے, زکوٰۃ ادا نہیں کرتے. عشر دینا ہے, عشر نہیں دیتے. فطرانہ دینا ہے, فطرانہ ادا نہیں کرتے. تو یہ بخل ہے. تو فرمایا کہ یہ ان کے لیے بہتر نہیں ہے, بل هو شر لهم, بلکہ یہ تو ان کے لیے برا ہے. سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, یہ جس چیز کے ساتھ بخل کرتے ہیں, جس مال کے ساتھ, اس مال کو توق بنایا جائے گا, ان کے گردن میں ڈالا جائے گا قیامت والے دن. فرماتے ہیں حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو شخص بخل کرتا ہے, زکوٰۃ وغیرہ صدقات واجبہ ادا نہیں کرتا, تو قیامت والے دن اس کے گردن میں 2 منہ والا سام ڈالا جائے گا, جس کے 2 منہ ہوں گے. جیسے ہم مفلر ڈالتے ہیں تو سام, ادھر بھی ایک منہ, ادھر بھی ایک منہ, 2 منہ, اور اس کے رخسار پر, دونوں رخسار پر وہ اس بندے کو ڈستا رہے گا جو صدقات واجبہ ادا نہیں کرتا.
تو فرمایا وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ آسمان اور زمین کی میراث تو اللہ کی ہے، انسان کا تو وہ ہے جو اس سے کھایا پہن لیا، باقی تو وہ چھوڑ رہے ہیں اوروں کے لیے، باقی لوگ اس پر عیاشی کریں گے۔ یہاں پر اس نے بخل کیا، زکوٰۃ ادا نہیں کی، سود کمایا، رشوت لی اور چھوڑ گیا، چلا گیا، اپنی قبر کو آگ سے بھر دیا، اپنی آخرت کو تباہ و برباد کر دیا دوسروں کی خاطر، اپنی زندگی تباہ کر دی۔ تو فرمایا یہ آسمان اور زمین کی وراثت، یہ سب کچھ اللہ کا ہے، اس لیے اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا، ہم نے پہلے عرض کیا کہ یہودی مدینہ منورہ میں کچھ یہودی رہتے تھے، یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا بنو قینقاع۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے پاس بھیجا، ایک خط بھیج کر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کے پاس گئے۔ ان کا ایک مدرسہ تھا، اس کو بیت المدراس کہتے تھے، بڑا مدرسہ تھا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ گئے، اور خط میں کیا تھا؟ اتقوا اللہ، تم اللہ سے ڈرو، ایمان لے آؤ، اور اس پیغمبر کی گواہی جو تمہاری کتاب تورات بھی دیتی ہے، تمہیں پتہ ہے اللہ کے آخری پیغمبر ہے، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دے دو۔ قرض حسنہ کسے کہتے ہیں؟ قرض حسنہ کہتے ہیں کہ کوئی شخص اپنے پاکیزہ حلال مال میں سے کسی ایسے شخص کو قرض دے دے جو مستحق ہو قرض کا، تنگ دست ہو، اور پھر اس کو مہلت دے اور قرض لینے میں سختی نہ کرے، یہاں تک کہ وہ آرام سے قرض ادا کر دے وہ شخص، اس کو قرض حسنہ کہتے ہیں۔ اس کا ثواب 17 گنا زیادہ ہے، 17 گنا، یعنی عام صدقے سے بھی اس کا ثواب زیادہ ہے۔ اب بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ وہ صدقہ جو ہم دیتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے وہ ہمیں واپس بھی نہیں ملتا، اور قرض حسنہ میں واپس ملتا ہے، پھر بھی قرض حسنہ کا ثواب صدقے سے زیادہ ہے، یہ کیسے؟ تعجب ہوتا ہے نا انسان کو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھو جو ہوتا ہے صدقہ، وہ تو ہم اپنے فائدے کے لیے دیتے ہیں کہ اس کا فائدہ ہمیں ملے گا، ہم سے یہ صدقہ برائیوں کو، مصیبتوں کو ٹال دے گا، لیکن جو قرض حسنہ ہوتا ہے اس میں انسان کا اپنا فائدہ نہیں بلکہ دوسری کا فائدہ سوچ کر وہ دیتا ہے، اس سے اس کا ثواب زیادہ ہے۔ تو جب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو یہ بات بتائی تو وہاں پر ان کا ایک بڑا عالم تھا، فخاذ بن عزورہ، وہ کہنے لگا اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ میں کہتا ہے کہ قرض حسنہ دو، کہ اللہ تعالیٰ فقیر ہے، نعوذ باللہ محتاج ہے، ہم مالدار ہیں۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آیا، اس کو ایک تھپڑ رسید کر دیا۔ اس نے بعد میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شکایت لگائی کہ انہوں نے مجھے تھپڑ مارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ پوچھی تھا، ابوبکر صدیق نے عرض کیا کہ اس نے یہ بات کہی تھی، گستاخی کی تھی، اس لیے میں نے تھپڑ رسید کیا تھا۔ تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا، البتہ تحقیق اللہ تعالیٰ نے سن لی اس شخص کی بات، ان لوگوں کی بات جنہوں نے کہا کہ بے شک اللہ تعالیٰ فقیر ہے اور ہم مالدار ہیں۔ سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ، ہم بتاکید لکھیں گے جو وہ کہتے ہیں، یعنی ہم لکھنے کا حکم دیں گے، اللہ تعالیٰ خود نہیں لکھتے، کراماً کاتبین فرشتے لکھتے ہیں۔ یہ جو بات کر رہے ہیں ہم نامہ اعمال میں، یہ بات لکھی جا رہی ہے۔ وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، اور جو انہوں نے انبیاء کو قتل کیا ہے اس کو بھی ہم لکھیں گے۔ یحییٰ علیہ السلام کو شہید کیا، اس کے علاوہ کئی پیغمبروں کو شہید کیا، نہ بغیر حق، نہ حق،
نبی کا حق ہوتا، نبی کا قتل ہوتے ہی بھی غیر ناحق ہے، کیونکہ حق کے ساتھ قتل کی 3 صورتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ کوئی شخص جو ہے نا مرتد ہو جائے، اسلام لانے کے بعد اسلام چھوڑ دے، تو پیغمبر سے تو اس کا تصور نہیں ہو سکتا۔ دوسری صورت حق کی یہ ہے کہ کوئی شادی شدہ مرد یا عورت بدفعلی کرے، تو نبی سے بھی اس کا تصور نہیں ہو سکتا۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ کوئی شخص کوئی ایسے آلہ سے جس سے کوئی قتل کیا جاتا ہے، کسی کو قتل کر دے، تو قصاصاً اس کو قتل کیا جاتا ہے۔ یہ حق کے 3 صورتیں ہیں کہ پیغمبر سے یہ بھی ممکن نہیں ہے، تو اس لیے پیغمبر کا قتل ہوتے ہی ناحق ہے۔ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، ہم کہیں گے تم چھکو جلانے والی آگ کا عذاب۔ ذَلِكَ وَمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ، یہ اس وجہ سے یہ کوئی چیز ہے جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بیچی ہے، اور اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا بندوں پر۔ اللہ تعالیٰ نے ظلم کو حرام کرا دے دیا اپنے اوپر بھی اور مخلوق کے لیے بھی۔ اللہ تعالیٰ نہ خود ظالم ہے، نہ کسی ظالم کو پسند کرتا ہے۔ الذین قالوا ان اللہ عہد الیہ، وہ لوگ جنہوں نے کہا۔ اچھا، ایک دفعہ یہودیوں کا ایک وفد آیا جن کے مذہبی رہنماؤں پر مشتمل تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں تورات میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم کسی پیغمبر کو اس وقت تک تسلیم نہیں کریں گے جب تک وہ کوئی قربانی، ایسی قربانی نہ دے جیسی قربانی دینے کے بعد وہ میدان میں رکھ کے آگ آ کے اس کو جلا دے۔ جب تک کوئی ایسی قربانی نہ لائے کوئی پیغمبر، تو ہمیں تورات میں حکم دیا گیا ہے ہم اس کو نہیں مانیں گے۔ آپ ایسی قربانی کر کے دے دیں ہمیں، پھر ہم آپ کو تسلیم کریں گے۔ حالانکہ اصل میں بات یہی تھی جو تفسیر کبیر میں لکھی ہوئی ہے کہ تورات میں یہ حکم تھا، یہ بات تھی کہ جو بھی پیغمبر آئیں گے تم ان سے یہ معجزہ ضرور مانگنا کہ وہ قربانی دے اور میدان میں ڈال دے، آگ آ کے اس کو جلا دے۔ یہ حکم تھا، لیکن 2 پیغمبر اس حکم سے مستثنا تھے، عیسیٰ علیہ السلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن انہوں نے استثناء کی بات نہیں بتائی، پہلی بات بتائی، یہ بات نہیں بتائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ حکم نہیں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور عیسیٰ علیہ السلام کے حکم تھا کہ ان کو ماننا ہے، ان کے لیے یہ نشانی نہیں تھی، یہ اور پیغمبروں کے لیے تھی۔ تو اس کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ اس کا ذکر کرے کہ وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ عہد کیا کہ ہم نہ ایمان لائے کسی بھی پیغمبر پر، یہاں تک کہ وہ قربانی لائے ہمارے لیے جس کو آگ کھا جائے۔ آگے اس کا جواب اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، قُلْ قَدْ جَاءَكُمْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِ بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالَّذِي قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ۔ ایک تحقیقی جواب ہے اور ایک الزامی جواب ہے کہ دیکھیے گا، آپ فرما دیں ان سے کہ مجھ سے پہلے پیغمبر بہت سارے معجزات لا چکے ہیں، اس کے علاوہ معجزات بھی لا چکے ہیں، تم نے ان کو تسلیم کیوں نہیں کیا؟ ان کو بھی نہیں ماننا۔ وَبِالَّذِي قُلْتُمْ، اور جو چیز تم مانگ رہے ہیں، جو معجزہ کہ آگ آ جائے قربانی کو جلا دے، یہ معجزہ بھی دکھا چکے ہیں پہلے پیغمبر، تم نے ان کو بھی تسلیم نہیں کیا۔ تو یہ بتاؤ نا، پہلے ان کا تو بتاؤ، ان کو تسلیم کیوں نہیں کیا؟ کہ تسلیم کرنا تمہارا ارادہ نہیں ہے، تمہارا صرف مقصد کیا ہے؟ عاجز قرار دینا، بس کہ عاجز آ جائیں، بس ہمیں موقع مل جائے، وگرنہ تمہارا اور کوئی مقصد نہیں۔ اور فرمائے فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلا دیں تو فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، تحقیق آپ سے پہلے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا جا چکا ہے۔ ایسے پیغمبر جاؤ بالبینات، جو واضح نشانی لائے تھے، والزبر، زبور کی جمع صحیف ہے، والکتاب المنیر، اور روشن کتاب ہے۔ ٹھیک ہے، الکتاب افلام جنس کا ہے، تو بہت ساری کتابیں پیغمبر لا چکے ہیں، لیکن تم نے ان کو نہیں مانا، حتیٰ کہ تم نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی نہیں مانا۔
تو موسیٰ علیہ السلام کے بعد کسی کو پیغمبر نہیں مانتے؟ فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس موت کا مزہ چکھنے والا ہے، ہر نفس کو موت آئے گی۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، جہاں کہیں بھی تم ہوں گے موت تمہیں پائے گی، اگرچہ تم مضبوط قلعوں میں کیوں نہ ہو، لیکن موت پھر بھی آئے گی۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور تمہیں پورا بدلہ دیا جائے گا قیامت والے دن۔ یہاں پر دنیا میں بھی بدلہ ملتا ہے نیک کام کا، مال کی صورت میں، اولاد کی صورت میں، لیکن یہ پورا بدلہ نہیں ہوتا۔ نیکی کا جو پورا بدلہ ہے وہ قیامت والے دن ہی ملے گا۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، فرمایا جو شخص دور کر دیا جائے آگ سے اور داخل کیا جائے جنت میں تو وہ کامیاب ہو گیا۔ جو دوزخ میں چلا گیا وہ ناکام ہو گیا، وہ خائب و خاسر ہو گیا، وہ نامراد ہو گیا۔ تو جنت پہ چلا گیا تو یہ اصل کامیابی ہے، یہ اصل کامرانی ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور فرمایا نہیں ہے دنیاوی زندگی مگر دھوکے کا سامان ہے۔ متاع وہ جو کپڑا ہوتا ہے صافی کچنوں میں استعمال کرتے ہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ تو فرمایا دنیا وہ کپڑا ہے جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو اللہ کی نظر میں دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اور فرمایا کہ تمہیں ضرور بضرور آزمایا جائے گا تمہارے اموال کے بارے میں اور تمہاری جانوں کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ آزمائیں گے تمہیں، کبھی مال کی صورت میں مال چھین لیں گے، کاروبار میں خسارہ ہو گیا، لاس ہو گیا تو ملازمت چھین گئی۔ وَأَنفُسِكُمْ، اور تمہاری جانوں میں بھی آزمایا جائے گا تمہیں۔ کبھی اللہ تعالیٰ نے کسی پیارے کی جان لے لی، کبھی بیٹا فوت ہو گیا، کبھی والدین فوت ہو گئے، کبھی بھائی فوت ہو گیا، کبھی کوئی اور قریبی شخص فوت ہو گیا، شوہر فوت ہو گیا، بیوی فوت ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ آزماتا ہے انسانوں کو، کیا انسان کس طرف جاتا ہے، کیا شکوے شکایت شروع کرتا ہے یا اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر، اللہ کے فیصلے پر راضی ہوتا ہے۔ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا، اور فرمایا تم ضرور بضرور سنو گے ان لوگوں سے جن کو کتاب دی گئی ہے تم سے پہلے، اور ان لوگوں سے بھی جنہوں نے شرک کیا، مشرکین سے بھی کیا سنیں گے؟ اذًا کثیرا، اذیت بہت ساری اذیت سنو۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، فرمایا اگر تم صبر کر لو اور تقوی اختیار کر لو، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، تو یہ بات ہے پختہ چیزوں میں سے پختہ امور۔ صبر مشکلات پر، اذیت پر، اور ساتھ تقوی۔ تقوی کیا ہے؟ گناہوں سے بچنا، اللہ کا خوف۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا کہ میں تجھے کچھ نصیحتیں کرنا چاہتا ہوں، تم ان کو توجہ سے سنو، ان کو یاد رکھو، ان میں غور و فکر کرو، ان پر عمل کرنے کی کوشش کرو۔ ایک دن یہ جملے ارشاد فرما، میں نے انتظار کیا کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ نصیحتیں فرمائیں گے، خاموش ہو گئے۔ اگلے دن پھر یہ جملے ارشاد فرمائے، پھر میں نے انتظار کیا کہ کچھ نصیحتیں کریں گے، پھر خاموش ہو گئے۔ تیسرے دن پھر یہ جملے ارشاد فرمائے، خاموش ہو گئے۔ چوتھے دن پھر، پانچویں دن، چھٹے دن پھر، 6 دن تک مسلسل مجھے فرماتے رہے کہ کچھ باتیں تم سے کرنا چاہتا ہوں، غور سے سننا، توجہ سے سنو، یاد رکھو، غور و فکر کرو، عمل کی کوشش کرو۔ پھر خاموش ہو جاتے تھے۔ 6 دن اس طرح فرمایا، یعنی ابو ذر غفاری کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے۔ اب 7ویں دن وہ نصیحتیں کرنا چاہتے ہیں، تو وہ نصیحتیں کتنی قیمتی ہوں گی کہ 6 دن تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ کو اپنی طرف متوجہ کرتے رہے۔
7ویں دن فرمایا کہ 5 نصیحتیں آپ کو کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی نصیحت کیا ہے کہ ظاہر اور باطن میں تقوی اختیار کرو۔ ظاہر سر سے لے کر پاؤں تک یہ ہمارا ظاہر ہے، باطن دل کی دنیا۔ تو پہلی نصیحت تو یہ ہے۔ دوسری نصیحت، جب تم سے گناہ ہو جائے تو نیکی کر لو، اور نیکی گناہ کو مٹا دے گی، یہ دوسری نصیحت ہے۔ اور تیسری نصیحت، کسی سے کچھ مت مانگو، مخلوق کے سامنے اپنی حاجت پیش مت کرو، ضرورت ان کے سامنے مت بیان کرو، خالق کے سامنے، اللہ کے سامنے۔ چوتھی نصیحت یہ کی کہ تم کسی کی امانت اپنے پاس مت رکھو۔ اور 5ویں نصیحت یہ کی کہ 2 بندوں کے درمیان ثالث مت بنا کرو، یہ مشکل کام ہے۔ تو یہ 5 نصیحتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ ان 5 نصیحتوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو ذر غفاری کو 6 دن تک متوجہ کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ حضرات کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اگلا جو درس قرآن ہوگا انشاءاللہ العزیز وہ ایک جمعہ چھوڑ کر ہوگا، یعنی آج 1 اگست ہے تو 15 اگست 2000 جو ہے وہ 25 کو ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ واہلہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ یا لطیفا بخلقی یا علیما بخلقی یا خبیرا بخلقی، الطف بنا یا لطیف یا علیم یا خبیر یا حی یا قیوم یا بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام۔ نسألك أن تحيي قلوبنا وأن تنور صدورنا بنور معرفتك أبدا سرمدا سرمدا يا الله يا الله يا الله لا إله إلا 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 الله محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهله وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا لا موجود إلا الله لا مقصود إلا الله لا مطلوب إلا الله لا مسجود إلا الله لا محبوب إلا الله لا معبود إلا الله 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 إلا الله
إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهله وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا فکر دنیا کر کے دیکھا فکر عقبہ کر کے دیکھ ذکر دنیا کر کے دیکھا ذکر مولا کر کے دیکھ کون کس کے کام آیا کون کس کا ہے ہوا سب کو اپنا کر کے دیکھا رب کو اپنا کر کے دیکھ خواہشوں کے پیچھے پڑ کر اب ذرا کچھ سوچ لے نفس کو راضی کر کے دیکھا رب کو راضی کر کے دیکھ عشق فانی کر کے دیکھا عشق باقی کر کے دیکھ چھوڑ کر اب ذکر سارے ذکر اللہ کر کے دیکھ اللہ 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 جل جلالہ وعم نوالہ وجل شأنہ وعز اسمہ ولا الہ غیرہ کیا ڈر ہے جو ہو جائے ساری خدائی بھی مخالف کافی ہے اگر ایک اللہ میرے لیے ہے توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے اب لفظ اللہ پکارا جائے گا تو اس تصور سے اللہ کو پکارنا چاہیے کیونکہ انسان پانی میں ڈوب رہا ہو اللہ کے سوا کوئی بچانے والا نہ ہو تو اس وقت وہ اللہ کو کیسے پکارے گا اس تصور سے پکارنا چاہیے یا کوئی شخص آگ میں جل رہا ہے اللہ کے سوا کوئی بچانے والا نہیں اس وقت اللہ کو کیسے پکارے گا تو اس تصور سے اس نیت سے اللہ کا نام لینا چاہیے اللہ 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 اللہ
جل جلالہ وعم نوالہ وجل شأنہ وعز اسمہ ولا الہ غیرہ. آمین. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. یا ذا الجلال والاکرام ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. یا ذا الجلال والاکرام ہمیں حرام سے، حرام لقمے سے، حرام رزق سے بچا لیجیے. حرام سے ہماری حفاظت فرما. نیکی کرنے کی توفیق نصیب فرما. نیکی کے مواقع نصیب فرما. گناہ سے بچنے کی توفیق نصیب فرما. گناہ کے مواقع سے بھی ہمیں محفوظ فرما. یا ذا الجلال والاکرام ہمیں اپنی کلام قرآن پاک کی فہم و سمجھ نصیب فرما. اس میں غور و فکر کرنے کی تدبر کرنے کی توفیق نصیب فرما. یا ذا الجلال والاکرام ہمیں اپنا ذکر کرنے کی توفیق نصیب فرما. اپنے ذکر کی حلاوت، مٹھاس ہم سب کو نصیب فرما. اپنے ذکر سے ہماری زبانوں کو تر کیجیے. ہمارے ایمان کو مضبوط فرما. ہمارے دل کی دنیا بدل دیجیے. یا ذا الجلال والاکرام تمام امت مسلمہ پر رحم فرما. ہمارے حال پر رحم فرما. مجاہدین کی مدد نصرت فرما. غزہ میں مسلمانوں کی مدد نصرت فرما. ان کو فتح، غلبہ، کامیابی، کمرانی نصیب فرما. وہاں پہ غذا کی قلت کو دور فرما. جنت سے ان کو رزق غذا پہنچا دیجیے. ان کو عمل والی، سکون والی، اطمینان والی زندگی نصیب فرما. ان کو اس مشکل سے، اس پریشانی سے، اس مصیبت سے، اس تکلیف سے نکال دیجیے. یا ذا الجلال والاکرام امت مسلمہ کو متفق متحد فرما. امت مسلمہ کو ان کی مدد کرنے کی توفیق نصیب فرما. ہمیں بھی جہاد کرنے کی توفیق نصیب فرما. ہمیں شہادت کی موت نصیب فرما. بار بار حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرما. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.